اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم فصل نمبر 2 پڑھیں گے، جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام، یعنی کہ سینٹنس ذات کے اور صفات کے اعتبار سے اس کے کتنے قسمیں ہیں، یعنی کہ اس کے کتنے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بھی سینٹنس ہے وہ 2 ورڈ سے کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا 2 ورڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 ورڈ سے کم نہیں ہوگا کوئی بھی سینٹنس ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، یعنی کہ ان کی تلفظ کی جا رہی ہوں، جیسے ضربہ زیدن، ضربہ زیدن، زید نے مارا، یا تقدیراً ہو، پہلے کیا کنڈیشن بتائیے، لفظوں میں موجود ہوں، جیسے ضربہ زیدن، یعنی کہ اس کو پڑھا جا رہا ہو، وہ ورڈنگ کی جا رہی ہو، اس کو تلفظ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یا تقدیراً ہو، یعنی کہ پوشیدہ ہو اس میں، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہو، جیسے اضرب، تو مار۔ اب اضرب نا، اس میں انتر جو ہے نا، اس میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ اس میں غائب ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اضرب انتر نہیں ہے بلکہ اضرب ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں جو انتر ہے وہ پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جملوں میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی سینٹینس ہے وہ جملوں مطلب وہ اس سینٹینس میں نا 2 سے زیادہ ورڈز ہو سکتے ہیں لیکن 2 سے کم ورڈز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہیں ہوگا، یہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جملہ میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب جملہ کی کلمات بہت ہوں، بہت زیادہ سینٹینس ہوں، ٹھیک ہے، مطلب کہ سینٹینس میں بہت زیادہ ورڈز ہوں، ٹھیک ہے، تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، یعنی کہ فرق کرنا۔ تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرق کرنا چاہیے، کہ فرق کرنا چاہیے کہ اسم کون سا، یعنی کہ کون سا جملہ اسمیہ ہے، کون سا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جب جملے کی کلمات بہت ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملے کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکیں۔ اب میں یہاں آپ کو بتاتی ہوں، اسم فعل تو آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ ہم جب بہت زیادہ جملے ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسم و فعل میں تمیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ کون سے جملے اسمیہ ہیں اور کون سے جملہ فعلیہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا جملہ معرب ہے اور کون سا مبنی ہے۔ معرب اسے کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، اس کی ڈیفینیشن میں مختصراً بتاتی ہوں کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کے اعراب بدلتے رہتے ہیں۔ چھوٹ سی اگزامپل ہے، جیسے کہ ضربہ، یعنی کہ ضریبہ، ضریبہ، ٹھیک ہے، زیدن، 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 ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے اعراب بدل رہے ہیں، آخری ورڈ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ معرب وہ ہے جس کے اعراب بدلتے ہوں، ٹھیک ہے، اور مبنی وہ ہے جس کے اعراب نہ بدلیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے آخری مطلب اس کے اعراب نہ بدلیں، وہ اصل ہو۔ عامل وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور معمول وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہو۔ اور آگے بتاتے ہیں کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جملے ہیں یا پھر کلمات ہیں ان کا تعلق آپس میں کس طرح ہے، مطلب کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مستند اس میں کون سا ہے، مستند الیہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کنڈیشن کیوں ہے؟ تاکہ جملے کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے، یعنی کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سینٹینس کے اصل میننگ کیا ہے، معنی کیا ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ورڈ اسم ہے، کون سا فعل ہے، یا پھر کون سا معرب ہے، مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور یہ تبھی ہوں گے جب آپ لوگ آپ لوگوں کو ان سب کی ڈیفینیشنز پتہ ہوں گی، ان کی لفظ بے لفظ آپ لوگ کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ آگے میں بتاتی ہوں کہ جملہ باعتبار ذات کی 4 قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ جو ہے ایک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، وہ ذات کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ اسمیہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی خاص نام، کوئی بھی جگہ کا نام، جگہ بادشاہ کا نام، کسی کا بھی۔ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں کام کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی کام کیا جا رہا ہو، کرنے والا ہو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ شرطیہ وہ ہے جس میں شرط لگائی جا رہی ہو، جیسے کہ
اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں بھی کروں گا۔ اگر، اس میں اگر کا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شرط لگانا، ٹھیک ہے، کنڈیشن رکھنا۔ ظرفیہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اندی مال، میرے پاس مال ہے، پاس یعنی کہ اس جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہ ظرفیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتی ہوں، جملہ ذات کے اعتبار سے 4 اقسام پر ہے، ٹھیک ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ فرسٹ والا ہے اسمیہ، اس کی اگزامپل دیکھیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو میں پھر سے بتاتی ہوں کہ جو نحو بک ہے اس کی جو ٹرانسلیٹ ہے، یعنی کہ جو ڈیفینیشنز ہیں، اگزامپلز ہیں، یہ سب آپ لوگ کو لفظ بلفظ یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس کو لفظ بلفظ یاد نہیں کرو گے تو آپ لوگ کو اس میں مطلب ایگزامس میں مارکس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر اس میں مطلب ایگزامپلز آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، جیسے یہاں پہ ہیں، اسمیہ کی بھی ایگزامپل ہے، فعلیہ کی بھی ایگزامپل ہے، شرطیہ کی بھی ہے اور ظرفیہ کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اسمیہ، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ فعلیہ جیسے قام زید، زید کھڑا ہے، نہیں ہاں ٹھیک ہے، قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرمک، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، اسمیہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اب یہاں پہ زید پہلے آیا ہے، اس سمے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسمیہ کی اگزامپل ہوگی۔ اب فعلیہ کی اگزامپل دیکھیں، قام زید، زید قام کھڑا ہوا، زید کھڑا ہونا کیا ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعلیہ کی اگزامپل ہوگی۔ شرطیہ کی اگزامپل دیکھیں، ان اگر تکرمنی، تو میرا اکرام کرے گا، تو مجھے عزت دے گا، اکرمک تو میں تجھے عزت دوں گا، میں تیرا اکرام کروں گا، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا۔ اب با محاورہ دیکھیں، ان تکرمنی اکرمک، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، تو اب اس میں کنڈیشن رکھ لی، اس میں شرط رکھ لیا، تو یہ شرطیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ظرفیہ دیکھیں، جیسے اندی مال، میرے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، اندی ظروف، میرے پاس برتن ہیں، تو یہ ظرفیہ ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے بتا رہے ہیں، آپ لوگ مین بتا رہے ہیں کہ یہ اصل جملہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بتاتی ہوں، باعتبار صفت کی جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کو ایگزامس میں آ سکتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے جملے کی اقسام بتائیں، یا پھر صفت کے اعتبار سے جملے کی اقسام بتائیں، ٹھیک ہے، صفات کے اعتبار سے جملے کی اقسام بتائیں، تو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونی چاہیے۔ ذات کے اعتبار سے 4 اقسام تھی، فعلیہ، اسمیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ اب اس صفت کے اعتبار سے جملے کی 6 اقسام ہیں، مبینہ، مبینہ، ٹھیک ہے، مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حالیہ، معطوفہ، یہ 6 اقسام ہیں۔ فرسٹ والی ہم پڑھتے ہیں مبینہ۔ مبینہ کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ جو پہلے جملے کو واضح کر دیں، جو پہلے جملے کو واضح کر دیں، جیسے اگزامپل سے سمجھے آپ لوگ، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم و فعل و حرف، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ مثال کے طور پر اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر کسی نے کہا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ پہلا ہے، ٹھیک ہے، پہلا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان کہے جملے کی 3 اقسام ہیں اور اس کے بعد کوئی اور کچھ لفظ نہ بولتا، تو ہمیں تو سننے والے کو یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہ آتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سے مخاطب ہے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، بس اتنی سی بات کہہ کے ختم کر دی کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، لیکن اس نے وضاحت نہیں کی۔ لیکن اگر اس کے بعد اس شخص نے کہا اسم و فعل و حرف، یعنی کہ اس کی وضاحت کر دی کہ وہ کون کون سی ہیں، اسم، فعل، حرف ہیں، تو اب بات کی سمجھ آ گئی۔ تو مبینہ ہے یہی کہ جو پہلے جملے کو واضح کر دے، تو اب یہاں پہ مبینہ اسم و فعل و حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے جملے کو واضح کر دے، اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم، فعل، حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معللہ،
جو پہلے جملے کی علت بیان کریں. علت کسے کہتے ہیں؟ وجہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریزن، وجہ. ٹھیک ہے، جو پہلے جملے کی علت بیان کریں، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال. لا تصوموا، تم روزہ مت رکھو، فی هذه الايام، ان دنوں میں، فانها، کیونکہ ایام اکل و شرب و بیعال، کیونکہ یہ اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، یعنی کہ ہم بستری کے دن ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ پہلے جملے کی علت بیان کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لا تصوموا فی هذه الايام، یہ پہلا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ جو علت والا جملہ ہے، معللہ جملہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فإنها ایام اکل و شرب و بیعال. ٹھیک ہے، فإنها یہ کیا ہے؟ معللہ ہے. ٹھیک ہے، علت ہے، یہ وجہ بتا دی تو اس سے بات واضح ہوگی. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت اور اس کی وجہ، علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. ٹھیک ہے، معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقعہ ہو، یعنی کہ 2 ورڈز ہیں، 2 سینٹینس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بلا وجہ، اس کا کوئی آپس میں 2 جملے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ہیں، ٹھیک ہے، کمبائن ہے، لیکن تیسرا جملہ بلا وجہ ایسی آ جائے اس کا، حالانکہ تیسرے جملے کا ان 2 جملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی مطلب اس ٹائم اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی تعلق، کوئی مطلب کمبائن وہ نہیں تھے، تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقعہ ہو، جیسے اگزامپل سے سمجھے. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نیت وضو میں شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، النیت، نیت، فی الوضوء، وضو میں، لیست بشرط، شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس مثال میں رحمہ اللہ کو دیکھیں، جملہ معترضہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رحمہ اللہ کا تعلق ان دونوں جملوں سے نہیں تھا، کیونکہ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، ان دونوں، یہ 2 جملے تھے نا، ان 2 جملوں کے درمیان رحمہ اللہ، یہ تیسرا جملہ الگ سے ہیں، لیکن اس رحمہ اللہ کا تعلق جو ہے ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط کے ساتھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسی ورڈز کو، ایسی مطلب اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، جو بے جوڑ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقعہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جس سے کلام کی مطلب سینٹینس کی ابتدا ہو، جملے کی ابتدا ہو، اس کو مستانفہ کہتے ہیں، جملہ مستانفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جا رہا ہو، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. اب الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام میں الکلمۃ ہے نا، اس کے شروع میں جو الف لام ہے تو یہ جملہ مستانفہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا نام جملہ ابتدائیہ ہے، کیونکہ اس ورڈ سے جملہ کی ابتدا ہو رہی ہے. صحیح ہے. حالیہ، حالت بتانا، کیفیت بتانا. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ایسی آپ لوگ کو تھوڑا مطلب آپ لوگ کی نالج کے لیے میں آپ لوگ کو زائد الفاظ بتا دیتی ہوں. وہ جملہ ہے جو حال واقعہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حالت واقعہ مطلب حالت بتا دیں. وہ جملہ ہے جو حال واقعہ ہو، جیسے جانی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا اور وہ سوار تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ زید میرے پاس جب آیا نا تو وہ سوار تھا. اب کہنے والے نے اس کی کیفیت بتائی تو یہ جملہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہنے والے نے زید کے آنے کی خبر بھی دی اور اس کی کیفیت بھی بتا دی، اس کی حالت بھی بتا دی کہ وہ کس حال میں میرے پاس آیا، تو یہ جملہ حالیہ ہے. یعنی کہ یہ جملہ، یعنی کہ صفت کے اعتبار سے جملہ کی اقسام ہے، اس میں ایک حالیہ بھی ہے کہ اس کی حالت بتا دینا، اس کی کیفیت بتانا، اس کی صفات بتانا، اس کی صفت بتا دینا. ٹھیک ہے، چھٹی قسم ہے معطوفہ. معطوفہ عطف سے ہے. ٹھیک ہے، عطف سے نکلا ہے. وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، یعنی کہ 2 جملوں کو ملانا، عطف کرنا. عطف کا مطلب ہوتا ہے 2 جملوں کو ملانا.
اور دو سینٹنس آپس میں کمبائن ہو تو اس کو جملہ معطوفہ کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جانی زید و ذہب امر، میرے پاس زید آیا اور امر گیا. تو اب اس میں آپ لوگ دیکھیں، جانی زید یہ ایک جملہ ہے، ذہب امر یہ دوسرا جملہ ہے، اس کے بیچ میں ایک واو ہے. ٹھیک ہے، اس کے درمیان ایک واو ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے جملے پر عطف کر رہے ہیں، یعنی کہ دو جملے تھے الگ الگ تھے لیکن اس کو کمبائن کر دیا، اس کو جوڑ دیا ہے، تو اسی کا نام ہے عطف، یعنی کہ عطف کرنا. یعنی کہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، یعنی کہ دو جملوں کو آپس میں ملائے کمبائن کریں تو اس کو جملہ معطوفہ کہیں گے. ٹھیک ہے، جانی زید میرے پاس آیا، وہ ذہب امر اور عمر گیا. ٹھیک ہے، اب واؤ نے ان دونوں جملوں کو آپس میں کمبائن کر دیا ہے، ملا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کہیں بھی دو سینٹنس آپس میں ملے ہوئے ہوں، جیسے کہ ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ جملہ معطوفہ ہے کہ دو سینٹنس کو آپس میں کمبائن کرنا واؤ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے، تو اس کو جملہ معطوفہ کہیں گے. اور اس کو یعنی کہ یہ کہیں گے کہ جو پہلے جملے پر عطف کر رہا ہو تو اسے جملہ معطوفہ کہیں گے، اور یہ واؤ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کسی اور بھی ورڈس کے ذریعے ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور میں آپ لوگ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں گی، لفظ بہ لفظ یاد کریں گے، تب آپ لوگ کو اس کی سمجھ آئے گی. اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو کوئی بھی لیکچر، تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتانا، میں پھر سے آپ لوگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ویڈیو پھر سے بنا دوں گی. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.